بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9 کلاس، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا جو مطالبہ پاکستان کا سبق ہے اس کا ٹاپک ہے لیاقت علی خان، جو پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے تھے۔ وہ قائد اعظم کے خاص جو دوست ہیں ان میں سے تھے اور ہر کام میں ان کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ قائد اعظم نے ان کے ذمہ داریاں بہت زیادہ ان کے سر پر ڈالی تھیں اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے قوم کو بڑے بہتر انداز میں سنبھالا تھا۔ آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی اہم کردار سر انجام دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس وقت قائد ملت کا خطاب بھی دیا گیا تھا، صرف اس وجہ سے جو آپ نے اپنی قوم کے لیے بہترین انداز میں خدمات دی تھی اس بنا پر۔ اس کے علاوہ آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا جب آپ راولپنڈی میں 16 اکتوبر 1951 کو خطاب کر رہے تھے۔ آئیے بچوں ہم اپنے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خاص دوست تھے۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، راست کہتے ہیں دایاں، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ تھے۔ پنجاب میں داخل ہونے میں مہاجرین کو سنبھالنا، یعنی کہ جو ہجرت کر کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو سنبھالنا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ قائد اعظم نے آپ کو پنجاب مہاجر کونسل کا جو تھا وہ حیثیت سے آپ کو چیئرمین بنایا تھا تاکہ آپ ان کی ضروریات زندگی کے تمام کام جو ہیں ان کی نگرانی کریں اور دیکھ بھال کریں۔ اور قیام پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ معمول بن چکے تھے۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ وہاں پر ہر کام ہو رہا تھا، مسلمانوں کے قتل عام جو تھے وہ ہو رہا تھا، اور پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا آپ نے دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی یہ جو گندی حرکت تھی اس سے رکے رہنے کی آپ نے درخواست کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، یعنی کہ اس کو مکمل کرنا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے انتظامات کو سنبھالنا ہے اس کو مکمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی کو کس طرح آپ نے بحال کرنا ہے، چلانا ہے۔ بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو تھے وہ انڈیا کی فوج جو تھی وہ داخل ہو گئی تھی اور کشمیر کو زبردستی اپنا حصہ بنا رہے تھے۔ داخلی انتشار پر کنٹرول، اسی طرح جو ہندو فسادات ہو رہے تھے ان پر کنٹرول کرنا اور بھارت کی سازشوں کے خلاف اپنی حفاظت کرنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، یہ تمام وہ معاملات تھے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ قوم اور حکومت کی رہنمائی تو کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا تھا کہ ان پر کام کرنے کے لیے لیاقت علی خان کے ذمہ داری عائد کر دی تھی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح بیماری سے لڑتے لڑتے ہار گئے اور اس وقت وفات پا گئے تو جو ہے ان کی جو ہمت تھی وہ کم ہوگی۔ دیکھیں ایک سمپل سی مثال ہے کہ جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے مسلسل، ٹھیک ہے، تو اس کی انرجی لیول کم ہو جاتا ہے، اور اگر اس انرجی لیول کو کنٹرول نہ کیا جائے تو جو وہ بندہ ہے وہ خود بھی ڈھہ جاتا ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے وہ انرجی تھی، ٹھیک ہے، جب وہ وفات پا گئے تو وہ ہمت ان کی تھی وہ کم ہوگی۔ اب ایسے میں جو چودھری رحمت علی تھے، چودھری لیاقت علی خان تھے، انہوں نے ان کو سنبھالا، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ان کو سنبھالا، اور حکومت کو بھی جو تمام مشکلات درپیش تھیں ان میں ان کی مدد کی، ان کو سنبھالنے کی، اور عوام کو اس چیز پر راضی کیا کہ آپ جو پاکستانی مصنوعات ہیں، یعنی کہ جو چیزیں بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں فیکٹریوں میں، ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، فروغ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا کہ 1949 میں اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی، کس سلسلے میں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا اپنے ملک کا آئین جو ہے وہ تیار ہو اور اس کے تحت ہم اپنے ملک کا انتظام چلائیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ معمولی رد و بدل کے ساتھ ملک میں لاگو کر دیا گیا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے بنیادی اصولوں کی جو ہے وہ کمیٹی بنائی تھی۔ 1950 میں آپ نے امریکہ کا دورہ کیا، اور جب یہ دورہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنی تقریروں میں اس چیز پر امریکہ کے جو عوام ہیں اور قائدین کو قیام پاکستان کا پس منظر سے آگاہ کیا، یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا کہ پاکستان کس وجہ سے حاصل کیا گیا تھا وہ تمام چیزوں سے آگاہ کیا، اور امریکہ کے جو رہنما تھے، ان کے جو لیڈر تھے، ان کو اس چیز پر آمادہ کیا، راضی کیا تھا کہ وہ دفاعی میدان میں، یعنی کہ جو سرحدی ضرورتیں ہیں مسلمانوں کی، ان میں پاکستان کی بھرپور مدد کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فارن پالیسی تھی، یعنی کہ خارجہ پالیسی، میں نے آپ کو بتایا کہ بیرونی تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت دی۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے، یعنی کہ انہوں نے باہمی بات چیت کی تھی کہ ہم ایسے تعلقات قائم کریں اور ایسے جو پالیسی ہے وہ بنائیں کہ جس میں تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک جیسے اصولوں پر کام کریں۔ 1951 کے وسط میں درمیان میں جب 1951 کا سن آیا تھا تو اس کے درمیان میں جب آپ نے پاکستان جو بھارتی فوجیں ہیں
وہ پاکستانی سرحدوں پر جمع ہوئی تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس وقت جو ہے وہ حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے اور پاکستانی فوجیں جو ہیں وہ کم تھی، لیکن بھارتی فوجیں جو ہیں وہ مسلسل مسلمانوں کو اس چیز پر اکسا رہی تھی وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں اور ہم دوبارہ پاکستان کو اپنا حصہ بنا لیں۔ اپنے مسلمانوں اور قوم کو جو ہے وہ اس خطرے سے آگاہ کیا اور اس کے لیے اپنے پورے ملک کے دورے کیے تھے تاکہ حالات کا وہ جائزہ لے سکے کیا ہے۔ 16 اکتوبر میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا، اور اس وقت آپ صرف ابھی قوم سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جب آپ کو گولی لگی تو آپ کو پتا تھا کہ آگے جو قائدین ہیں ان میں اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے کسی بھی نوزائیدہ ملک کو، نوزائیدہ یعنی کہ نئی جو قائم ہونے والی مملکت ہے اس کو کس طریقے سے چلایا جائے، لہٰذا اس وقت ان کی زبان پر صرف یہ الفاظ ہے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات کی بنا پر قائد ملت کا خطاب دیا۔ قائد ملت یعنی قائد ہوتا ہے رہنما، اور ملت قوم کا رہنما، اس کا خطاب دیا تھا، اور اس باغ میں جس میں آپ کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا اس کو لیاقت باغ کے نام سے جوڑ دیا گیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کیا۔ یہ صرف ان کی جو خدمات تھیں اس کے سلسلے میں عوام نے اس باغ کو ان کے نام سے منسوب کر دیا تھا، اور آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی بیٹا جی۔ یہ آپ کا صبح کا لیسن ہے جو آپ نے سنانا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ کیجئے گا، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو اچھے سے پڑھیے گا۔ اگر اس میں کسی چیز کی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔